ولید صاحب، یہ اس میں کیا ضرورت ہے کہ فیملی ممبرز کو ڈسکس کیا جائے اس الیکشن کیمپین میں؟ دیکھیں جی، یہ میں اس وقت پہ آپ کو لے جاتا ہوں جب ابھی پی ٹی آئی بالکل چھوٹی سی پارٹی ہوتی تھی، اور بلکہ 1996 میں یا 97 تھا، 96 میں تو بنیاد رکھی گئی، 97 میں الیکشن آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو الیکشنیئرنگ اور اس طرح کی سپیچز کا تو عمران خان صاحب، ایٹ لیسٹ عمران خان صاحب کو تو اس وقت سے ہی سامنا تھا. اچھا. یہ جس طرح کہا نا کہ گولڈ سمتھ کا نواسا نہیں ہے، اس کا یہ ہے وہ ہے، اس وقت بھی کہ جی یہ کوئی یہودی لابی، اور یہ وہ مجھے 13 کے الیکشن میں بھی یاد ہے جس میں میں خود کنٹیسٹ کیا تھا کہ جی یہ کیا لفظ استعمال کرتے تھے، یہود و نصارہ کی پارٹی ہے یا کس طرح کی باتیں ہیں. سو یہ میں اکثر یہ تشبیہ دیتا ہوں، شاید آپ کے پروگرام میں پتہ نہیں پہلے دیا یا نہیں دی، کہ ایک گیم ہوتی ہے، تشبیہ ہے، ایک گیم ہوتی ہے کرکٹ کی جو کہ ذرا جنٹلمنز کی گیم ہے اور یہ سارا کچھ، اور ایک زمانے میں تو صرف ٹیسٹ، ابھی بھی ٹیسٹ میں سفید کپڑے ہوں اور یہ وہ اور بڑا وہ جنٹلمن اور وہ سارا سلسلہ. اور دوسری گیم ہے ہاکی کی، جس میں ضرب بھی لگتی ہے، وہ چلتی بھی تیز ہے، ٹھوکر بھی لگتی ہے، گیند بھی لگتا ہے، ہاکی بھی لگتی ہے، سب کچھ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ تشبیہاتی طور پہ ہمارے یہاں الیکشن میں یہ رولز ہی سارے ہاکی کے بنے ہوئے ہیں. اچھا. تو اس میں کرکٹ کے رولز پھر ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کسی سے. اچھا. یہ جب مجھے بھی پوچھا چاہے کرکٹری کیوں نہ ہو بیچ میں، چاہے کرکٹری کیوں نہ ہو بیچ میں. اچھا. تو وہ رف گیم ہے اور رف رولز ہیں، اور وہ بالکل پیٹ پھاڑ کے نکالیں گے، ہم نے اگر نہ گھسیٹا، وہ ساری چیزیں تو ہوتی رہی ہیں، کچھ ہماری پارٹی کے خلاف، کچھ دوسری پارٹیوں کے خلاف، لیکن وہ ہر کوئی کرتا رہا ہے. اور وہ یہ رولز اس طرح کے ہی بنے ہوئے ہیں، یا تو سب یہ طے کریں. یہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے. اور جب یہ الیکشن، اور یہ بائی دا وے جس طرح کی اس وقت الیکشنیئرنگ اے جے کے میں ہو رہی ہے، کچھ جب آپ 5 سال پیچھے جائیں، 16 میں وہاں الیکشن ہوا تھا، تو 16 میں بھی اسی قسم کا ہی سلسلہ آپس میں چل رہا تھا. وہ اپنا ہماری پارٹی بھی کر رہی تھی، پی ایم ایل این بھی تھی، پی پی پی، یہ 3 مین پارٹیز. تو بیسیکلی اب سارے ایک دوسرے کے حوالے سے کرتے ہیں اور یہ ایک نارم بن چکا ہے. یہ ٹھیک ہے. ہاں جی. اس میں جو ایک بات اس الیکشن میں آئی ہے جس پہ تھوڑا سا ماضی میں اتنا زیادہ دیکھنے کو نہیں آتا، ضرور تھا لیکن اتنا نہیں آتا تھا، وہ جو کچھ وہ غدار کا لفظ استعمال ہونا شروع ہوا ہے. یہ جو ہے اس کا بھی آپ دیکھ لیں، ہماری ایک سسٹم چلتا آ رہا ہے. محترمہ فاطمہ جناح سے شروع کر لیں اگر آپ، تو ان پہ بھی یہ الزام لگا. ایک وقت تھا جب آئی جے آئی، جس میں میاں نواز شریف لیڈ کرتے تھے، وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو غدار کہتے تھے. پھر آئی جے آئی کے ہی ایک سابق، بعد میں جب وہ ٹوٹ گئی تو وہ ایک اسلامک فرنٹ بنا، اور جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد صاحب نے کہا نہیں، یہ جس پارٹی میں پہلے تھے یا جس کوalition میں تھے ان کو غدار بے نظیر بھٹو صاحبوں کو کہتے تھے. انہوں نے کہا نہیں جی، پی 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 از اے پیٹریوٹک پارٹی. یہ اس طرح کی چیزیں، اگر میں الیکٹورل ہسٹری میں جاؤں تو یہ سسٹم بنا اسی طرح کا ہوا ہے. کچھ تھوڑی سی لمٹس ہیں جو کہ پہلے کراس نہیں ہوئی تھیں، کبھی ہو جاتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، لیکن یہ کوئی، میں نہیں ان کو دیکھ رہا ایز کوئی بہت زیادہ پرابلم ایریا نہیں. میں اس کو کوئی بہت زیادہ غیر معمولی یا ایکسٹرا آرڈینری نہیں سمجھ رہا. یہ ایک روایت چلتی آ رہی ہے. مالک صاحب، یہ غیر معمولی چیز نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ سلسلہ، ویسے یہ تو فیکٹ ہے. آپ کو پارٹی بھی کرتی رہی ہے، مطلب مسلم لیگ نون کے اوپر بھی اس قسم کے الزامات لگتے رہے ہیں. بیک ان دا 90s آپ لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں بڑے اس قسم کے الزامات لگائے ہیں. دیکھیں اگر بڑے نازیبا بھی تو میں نے بتایا نہیں ان کا، یہ تو غدار کا تو بتایا، نازیبا والی باتیں نہیں بتائی. دیکھیے منصور، ہوتا یہ نارملی کہ جب آپ کو بات کہتے ہیں تو اس کو کہنے کا جو طریقہ کار ہے، ایک تو وہ میٹر کرتا ہے. اچھا. دوسرا یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حقائق کے منافی ہے کہ نہیں. اگر آج مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے بچوں کے ننہال گولڈ سمتھ کے، ان کے ننہال گولڈ سمتھ ہیں، تو اس میں کوئی بری بات بھی تو نہیں ہے. Why discuss them? نہیں، وائی از اے سیپریٹ کویسچن. وہ اس پہ ولید صاحب نے بات کی اور مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے جو ولید صاحب نے کہا. یہ سسٹم کے بارے میں اور نہیں ہونا چاہیے، یہ درست ہے. ہو رہا ہے، یہ بھی درست ہے. اور پرووکنگ سٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں. اب اگر عمران خان کہتے ہیں کہ وہاں پہ جنید جو ہیں وہ پولو ٹیم کے کیپٹن بنے ہوئے ہیں یا پولو کھیل رہے ہیں، اور امیروں کا بادشاہوں کا رادر، اگر کشمیر پہ مجھے جو تحریک انصاف کی حکومت سے شکوہ ہوتا اور جو تحریک انصاف کو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت سے شکوہ ہوتا، یہ ساری باتیں کشمیر کمیٹی کی تھیں. یہ کشمیر کے الیکشن میں جو میسج جانا چاہیے وہ بڑا ایک یونینیمس میسج جانا چاہیے، اور وہ ہندوستان کے خلاف جانا چاہیے اور ہندوستان کی زیادتیوں کے خلاف جانا چاہیے. لیکن سم ہو اب ہماری پولیٹیکل ریزننگ اور الیکشنیئرنگ کے دوران وہ زیادہ تھوڑی اور وائبرنٹ ہو جاتی ہے، تو پھر اس قسم کے جملے اور بیانات تو آتے رہتے ہیں. تو سب پولیٹیکل میچورٹی تو نہ ہوئی نا پھر، اتنے سال لگا کے. دیکھیں، میں رادر میں یہ کہوں گا کہ یہ کیونکہ الیکشن کے دوران
ایک ایسی انوائرمنٹ منصور بن جاتی ہے کہ جس میں کچھ چیزیں پھر لازمی طور پہ اس کا حصہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا یعنی آپ اپنی کینڈیڈیٹس کے خلاف بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک دوسرے کے خلاف بھی بات کر رہی ہوتی ہے, ذاتیات پر بھی بات ہو رہی ہوتی ہے. اچھا اصولی طور پہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر ہو رہی ہے تو وہ ہو رہی ہے. اچھا یہ قادر مندوخیل صاحب, جہاں پہ ہم جارحانہ سیاست کی بات کر رہے ہیں, آپ خود بھی ریسنٹلی ایک وکٹم رہے ہیں اس قسم کی سیاست کی. یہ میں نوٹ کر رہا تھا کہ بلاول صاحب بھی جب اس مرتبہ کیمپیننگ کر رہے تھے آزاد کشمیر کے اندر, تو انہوں نے تو دونوں پارٹیوں کو نہیں چھوڑا, نہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا اور نہ انہوں نے نون لیگ کو چھوڑا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ آنے والی سیاست کے اندر بھی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ پوری طرح ٹکراؤ ہوگا. نہیں, یہ تو آپ کو میرے خیال میں ابھی 1.5 مہینہ پہلے کراچی کے NA-249 میرے والے الیکشن سے آپ کو ثابت نہیں ہوا. ہمارے PDM سے کوئی تعلق نہیں ہے. گو کہ بلاول صاحب نے یہ تجویز دیے بنایا ہے, مگر جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب ان کی لوگوں کی جو رویہ ہے, جس طرح وہ شوکاز یہ سارا, تو ہمارا تعلق نہیں ہے. پہلی بنیادی بات یہ ہے. دوسری بات آپ نے بات کی ہے کہ ولید اقبال صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس چیز کو گما ہے. نہ انہوں نے کوئی افسوس کیا ہے, نہ انہوں نے کہا کہ غلط ہو رہا ہے, نہ انہوں نے کچھ کہا. یہ رواج چل رہا ہے. مطلب ایک شخص نے اگر پرسوں گالی دی ہے تو آج کوئی دے دے تو کوئی فرق نہیں ہے, آنے والا کل کو اور گالی دے کوئی فرق نہیں. مطلب ختم نہیں کرنا ہے, ہم نے اس چیز کو جاری رکھنا ہے. اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کا الیکشن, میں نے یہ ضرور کہا یا تو سارے طے کر لیں کہ ہم نے کانڈکٹ اس طرح کا رکھنا ہے. یہ میں اس کے حق میں ہوں. ٹھیک جی. اچھا, گلگت بلوچستان اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے. ایک طرف اگر ہم مودی کے اوپر الزام لگاتے ہیں جو کہ حقیقت ہے, جو مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے ساتھ وہ کر رہا ہے, تو یقیناً پھر ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری طرف بھی انگلیاں اٹھ سکتی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ دو, جو علی گنڈپور نے جو بات کی ہے ہمارے شہید قائد کے بارے میں, بجائے یہ ان کو شرمندگی ہوتی, افسوس کرتے اور ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتے, 4 دن بعد اس نے ریپیٹ کی ہے اس بات کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو شاباشی دی ہوگی کہ ٹھیک ہے ڈٹے رہو, بہت اچھی بات کی ہے. پھر اس کے بعد جو مختلف ہمارے ساتھیوں نے یا ہم نے یا الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف ایکشن لیا اور اس کو وہاں سے نکالنے کا حکم جاری کیا, اور عمران خان صاحب وہ جہاز میں لے کے دوبارہ وہاں پہ لے گئے. تو ہم کیا ایگزامپل ہم سیٹ کر رہے ہیں, ہم کیا ترغیب دے رہے ہیں. ایک طرف اگر یہ وہ الیکشن کا الیکٹرانک سسٹم کی بات کریں, دوسری ہم الیکشن رولز کے آزاد کشمیر کا اور ان کے دجیہ اڑا رہا ہے خود پرائم منسٹر صاحب. تو آپ مجھے بتا دو کہ یہ چیزیں تو بقول ولید اقبال صاحب سے یہ تو چلتی رہے گی, ان کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کل میں اگر غلط تھا یا کل نون لیگ غلط تھا, تو آپ تو دودھ کے دلے ہوئے, آپ تو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہے, آپ نے تو اس چیز کو چینج کرنے, آپ نے تو نیا پاکستان کی بات کی, آپ نے سسٹم کو بات کی. اگر آپ اسی پٹلی پہ چل رہے تھے جس پٹلی میں ہم چل رہے تھے یا نون لیگ چل رہے تھے, تو آپ کو تو اس چیز کو چینج کرنا چاہیے. ٹھیک, آپ اسے 2 قدم آگے چل رہے ہو, آپ اسے زیادہ چل رہے ہو. یعنی یہ جو ماضی میں جو چیزیں ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے, آج اب اس کو نہ صرف ریپیٹ کر رہے ہو بلکہ آپ اس چیز کو ایک مثال بنا رہے ہو کہ یہ بھی تو آتا, اور فاطمہ جنات کے بارے میں بھی ہوا تھا, ان کی بات قادر صاحب کی یہ بات تو واقعی درست ہے. علی امین گنڈپور صاحب کے اوپر جو ہے پابندی لگی, انہوں نے کہا گیا ہے جی آپ چھوڑ دیں آزاد کشمیر. وہ وزیر اعظم نے اپنے جلسے کے اندر ان کو ساتھ ہی لا کے بٹھا دیا, انہوں نے بالکل پرواہ نہیں کی کہ الیکشن کمیشن نے کیا کہا ہے. الیکشن کمیشن کو چاہیے اس پہ ایکشن لیجیے, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں بٹ مطلب مورلی یہ تو وہی والی بات ہوگی. میں آپ کے سامنے اگر پاکستان تحریک انصاف کے کسی بندے کی بات کروں, اس نے جرم کیا تو آپ کہیں ہاں تو ٹھیک ہے پولیس اس میں پولیس پکڑے. میں نہ تائید کر رہا ہوں اس ساری سرگرمی کی. دیکھنا ایک آپ نے ایک انسیڈنٹ اس کا یا ایک واقعہ پہ کر رہے ہیں. میں تو میرے خیال مندوخیل صاحب مجھے غلط سمجھے ہیں کہ میں کوئی کہہ رہا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بڑی اچھی بات ہے, نہ ملک صاحب نے اس کو بڑی اچھی بات کہا ہے. میں دہراؤں گا جب میں نے ان کو انٹرپٹ کیا, آئی ایم سوری فار دیٹ مندوخیل صاحب کو. میرے خیال میں یا سارے یہ طے کر لیں, کیونکہ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ایسی چیز کی ہوگی اور کرتے رہے ہیں اور چلتا آ رہا ہے. میں تو بلکہ فاطمہ جناح صاحبہ سے پہلے محترمہ سے حسین شہید سہروردی جو پاکستان کے بانیوں میں سے ایک تصور ہوتے ہیں, ان کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑا تھا. یہ یا تو سسٹم میں ہم اس کو ایک طرح سے طے کر لیں, ایک کوڈ آف کانڈکٹ, اور پھر اس کا احترام کریں سب کے سب.
یہ کوئی ایک کو نہیں آپ سنگل آؤٹ کر سکتے کہ یہ تحریک انصاف یہ کر رہی ہے اور باقی وہ نہیں کر رہے. وہ سب کر رہے ہیں. آپ نے بلاول صاحب کا بھی نام لیا اور میں نے اور بہت سی مثالیں دی جو ابھی کی ہیں, ماضی کی بھی ہیں. بلاول صاحب نے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بلاول صاحب نے نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنانا, آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. اوبویسلی نون لیگ پاکستان تحریک انصاف پہ کرے گی, آپ نون لیگ پہ کریں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے مجھے. ہاں میں البتہ نون لیگ کے اوپر ابھی آتا ہوں جو ایک اور بھی چند واقعات ہوئے, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پارٹی کا سربراہ ان دس کیس عمران خان صاحب اسی شخص کو اپنے ساتھ لے کر جائیں, اس کے خلاف ایکشن کوئی نہ لیں, پارٹی کوئی نہ کچھ کرے, تو پھر تو کوشچن بنتا ہے نا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں, واٹ آر یو ڈوئنگ, اور وہ بھی منسٹر. اور دوسری بات یہ, آپ کشمیر کے اندر کھڑے ہو کے غداری کے فتوے جاری کر رہے ہیں, آپ کے اوپر انڈے برسائے جا رہے ہیں, آپ کے اوپر جوتے برسائے جا رہے ہیں. آپ صرف ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ انڈیا کے اندر اس کو کس طرح پرسیو کیا جا رہا ہے کہ منسٹر ہو کیم فرام اسلام آباد, اس کے اوپر انڈے پھینکے گئے ہیں, اس کے اوپر ٹماٹر پھینکے گئے ہیں, اس کے اوپر جوتے پھینکے گئے ہیں. یہ پرسیپشن جاری ہے. اور کشمیر افیئرز کا منسٹر ہے اوبویسلی. دیکھیں جی, میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جی اس میں کوئی ایک شخص قصوروار نہیں ہے, ان سب کا یہ مشترکہ سلسلہ ہے. اچھا, بیکاز دیکھیں نا, ایک ہمارے یہاں یہ بھی ایک تصور ہے, اور ہم اکثر میں بھی اس کو بروئے کار لاتا ہوں اکثر پروگرامز میں, کہ ہمارا عقیدہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کو اگر دائیں رخسار کے اوپر کوئی تھپڑ مار دے تو آپ اپنی بائیں رخسار بھی پیش کر دیں. آپ وہ ایک لگاتا ہے, آپ 4 لگائیں آگے, 4 لگائیں. تو بس یہ طریقہ ہے اس کا اور بنا ہوا ہے. اور اس کو میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو کسی کے اوپر, اب پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی یہ بات کسی نے پوچھی تھی کہ آپ پہ اگر کوئی جوتا پھینکے, تو انہوں نے کہا میں کیچ بڑا اچھا کرتا ہوں اور مجھے واپس بھی پھینکنا آتا ہے, تھرو بھی بڑی اچھی کرتا ہے. لیکن یہاں معاملہ تھوڑا سا ولید صاحب, کیونکہ ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے, ادر دین آل ریزنز ہمارے بھائی ہیں, لیکن یہاں پرائم منسٹر کا جو ریگارڈ فار الیکشن کمیشنز ڈیسیجن ہے, اور یہ ایک اوور آل ایک رویے کی نشاندہی کر رہا ہے. اگر الیکشن کمیشن نے علی امین کو اس کام سے کہ اس کیمپین کا حصہ وہ نہ رہیں اور ان کو روکا گیا ہے کہ آپ وہاں پر نہ جائیں, تو پرائم منسٹر شوڈ ہیو شون a certain regard to election commission's decision, rather کہ وہ اس کو ساتھ لے کر وہاں پر چلے گئے اور اس کو بلیٹنٹلی اس کو فلاؤٹ کیا کہ نہیں جی میں تو یہ میرے وزیر ہیں اور میں ساتھ لے کر آ رہا ہوں. تو وہ وزیر اعظم کی رول آف لا کے لیے جو ان کی نریٹو ہے جس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں سارا دن, اور ان کا وہ جو پورا بیانیہ ہے اس چیز کا کہ اس کے لیے انصاف یہ, اس کے لیے انصاف ہو, رادر اس پہ پرائم منسٹر مناسب ہوتا کہ علی امین کو ساتھ لے کر نہ جاتے. اب لے کر گئے ہیں تو پھر سوال بھی اٹھے گا اور اس پر یہ بڑی جائز تنقید. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ دایاں گال آ گیا تو بائیں کو تھپڑ لگانا ہے, نو, میں جینوئنلی ایز اے کنسرنڈ وزیر اعظم کو آپ کا مطلب یہ کرنا چاہیے تھا. میں ناظرین مجھے ایک بریک ہے, لیکن بریک کے بعد مسلم لیگ نون کے اوپر بھی چند سوالات ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور مراد سعید ان کا جو قافلہ جا رہا تھا تو اس قافلے کے اوپر بھی پتھر برسائے گئے, اور کیا یہ کسی سیاستدان کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار کرنا کہ وہ کہیں پہ اگر کیمپیننگ کے لیے جا رہا ہے یا کہیں پہ جلسہ منعقد کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہاں پہ چند افراد اگر ان کے ساتھ یہ سب کچھ کریں تو کیا یہ سب کچھ جائز ہے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان افراد کا تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے بتایا جاتا ہے. کچھ اس پہ بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.